فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اعتقادات الامامیہ، تالیف علامہ مجلسی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 37، پہلا باب، اصول عقائد کے بیان میں معرفت توحید کا بیان۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پروردگار نے اپنے وجود ذی جود اور اپنی صفات جلال و جمال کی معرفت کا طریقہ کار اپنی کتاب قرآن میں تمہیں بتلا دیا ہے۔ حاشیہ ہے: معرفت الہی بدیہی یا نظری، کچھ بدیہی اور کچھ نظری۔ اقرب یہی آخری قول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدائے رحمان کی اس قدر اجمالی معرفت تو بالکل بدیہی اور فطری ہے کہ اس عالم کا کوئی صانع علیم اور کوئی خالق حکیم ہے جس نے اس کائنات کو نعمت وجود سے نوازا ہے۔ ہاں البتہ اس کی پوری معرفت کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جسم اور زمان و مکان سے منزہ ہے اور دنیا و آخرت میں نظر نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ، یہ نظری ہے اور دلیل و برہان کا محتاج، اور خدا کی سطح اور اس کی صفات کے اثبات کا طریقہ وہی صحیح ہے جس کا تذکرہ سرکار علامہ نے فرمایا ہے کہ اثر کو دیکھ کر اس کے مؤثر، مخلوق کو دیکھ کر اس کے خالق اور مصنوع کو دیکھ کر اس کے صانع پر استدلال کیا جائے، اور کائنات میں پائی جانے والی عجیب و غریب حکمتوں سے اس کے علیم و حکیم ہونے پر استدلال کیا جائے۔ قرآن کریم، انبیاء، مرسلین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے یہی طریقہ استعمال کیا ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اس مقصد کے حصول کی خاطر زمین و آسمان اور خود تمہارے نفوس، الغرض، انفس و آفاق میں اس کی جو عجیب و غریب صنعتیں اور حکمتیں موجود ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کا تمہیں حکمت آمیز حکم دیا ہے۔ جب تم ان میں عقل صریح و سلیم کے ساتھ غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین کامل ہو جائے گا اس کارگاہ ہستی کا بنانے والا تمہارا ایک پروردگار موجود ہے جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی، قادر بھی ہے اور قاہر بھی۔ اس کے لیے ظلم کرنا اور فعل قبیح کا ارتکاب کرنا روا نہیں ہے۔ پھر تمہارے پروردگار نے از راہ لطف و کرم تمہاری طرف ایک ایسا نبی بھیجا جس کی روشن نشانیاں اور کھلم کھلا معجزوں سے تائید و نصرت کی گئی ہو، اور یہ بات صحیح عقل کی واضح شہادت سے ثابت ہے کہ خدائے حکیم کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غلط مدعی نبوت کے ہاتھ پر اس قسم کے معجزات ظاہر فرمائے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ آپ برحق نبی ہیں۔ پس جو تمہیں نبی کی صداقت کا یقین ہو گیا اور ان کو خدا کا نبی تسلیم بھی کر لیے، تو اب تم پر لازم ہے کہ ان کی اتباع و پیروی بھی کرو اور یہ عقیدہ رکھو کہ انہوں نے دین کے اصول و فروع کے سلسلے میں جو کچھ بیان فرمایا وہ اس میں صادق ہیں، اور من جملہ ان امور کے جو آیات قرآنیہ اور اخبار متواترہ سے ثابت ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ذات و صفات اور افعال و عبادات میں واحد و یکتا ہے، اس کے ملک و ملکوت میں اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا اور کسی چیز کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اس نے اس عالم کو پیدا کرنے میں اور کسی ذات سے کبھی امداد و اعانت طلب نہیں کی۔ وہ ذات میں ایسا واحد و یگانہ ہے کہ نہ اس کے اجزائے خارجی ہیں،
از قسم ہاتھ پاؤں وغیرہ، نہ ہی وہمی اور نہ عقلی، از قسم جنس و فعل وغیرہ، اور وہ معنی اور صفات میں بھی واحد ہے، یعنی وہ زائد بر ذات صفات نہیں رکھتا بلکہ اس کے صفات عین ذات ہیں۔ اس امر کی وضاحت بعد ازاں کی جائے گی، وہ ازلی و ابدی ہے، یعنی وہ ایسا اول ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے لیے فنا نہیں ہے۔ وہ نہ جسم ہے اور نہ جسمانی، نہ زمانی اور نہ مکانی، یعنی وہ جسم و زمان اور مکان کا محتاج نہیں۔ وہ زندہ ہے مگر اس کی حیات زائد بر ذات نہیں۔ وہ صاحب ارادہ ہے مگر دل کی سوچ بچار سے نہیں۔ وہ فاعل مختار ہے، یعنی اپنے افعال میں مجبور و مقہور نہیں۔ وہ ایسا قادر مطلق ہے، اگر اس عالم جیسے ہزار عالم بلا مادہ و مدت پیدا کرنا چاہے تو چشم زدن میں پیدا کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں جیسے کہ حکمہ خیال کرتے ہیں کہ اجسام کی خلقت قدیم مادے میں اور اس کی استعداد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نیز وہ خدائے علیم کلیات و جزیات الغرض تمام اشیاء کا عالم ہے، اور اس کا مکان گزشتہ اور ما یکون آئندہ کے متعلق علم ایک جیسا ہے۔ خلقت اشیاء سے پہلے اسے جو علم ہوتا ہے، اس کے وجود میں آ جانے کے بعد اس کے علم میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوتا، اور زمین و آسمان میں غرض کے پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ حکمہ کا خیال ہے کہ اس کو جزیات کا علم نہیں ہے، یہ اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ بنا بر اصلاح منطقی اس کا علم حضوری یا حصولی، اس کی کیفیت میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری صفات کی کیفیات میں مقدار اور دوسری صفات کی کیفیات میں اس مقدار سے جو سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام نے بیان کر دیے زیادہ غور و خوض کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صفات میں غور و فکر کرنے کی بازش خدا کی ذات میں فکر کرنے کی طرف ہوتی ہے، جس میں فکر کرنے کی کثیر اخبار میں ہمیں ممانعت کی گئی ہے۔ کتاب کے حاشیے کی طرف چلتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 2، چنانچہ اصول کافی وغیرہ میں اس مضمون کی باکثرت حکیمانہ روایت مروی ہیں کہ خدا کی مخلوق میں کلام کرو مگر خدا کی ذات و ماہیت کے متعلق کلام نہ کرو، کیونکہ اس سلسلے میں کلام کرنے سے تحیر و تردد میں اضافہ کے سوا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، جب سلسلہ کلام خدا تک پہنچ جائے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ خالق کی کنہ حقیقت تک رسائی حاصل کرنا کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ مشکل مقام ہے جہاں انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام یہ کہہ کر اپنے اس کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مقدسہ اسلام میں ہمیں اس کی اصلیت و ماہیت معلوم کرنے کی تکلیف ہی نہیں دی گئی، بلکہ خالق کائنات کے متعلق صرف اس قدر اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ واجب الوجود ہے، کائنات کا خالق وہ مالک ہے، وہ ہر صفت کمال سے متصف اور ہر صفت نقص سے منزہ ہے، اور ذات و صفات اور افعال و عبادت میں واحد و یگانہ ہے۔ الغرض اس سلسلے میں سورہ توحید کا سمجھ کر پڑھ لینا اور اس پر ایمان رکھنا کافی ہے، اس سے زیادہ موشگافیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے، جو شخص سمجھ کر سورہ قل ہو اللہ احد پڑھ لے اور اس کے مطلب پر ایمان لے آئے، اس نے توحید کی معرفت حاصل کر لی۔ عیون اخبار الرضا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ وغیرہ بلا شبہ یہ معرفت ہے پروردگار کا کم ترین درجہ، جو ایک عام انسان کے اسلام کے لیے کافی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 2، توحید صدوق کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تکلیف شرعی کا بیان۔ خالق حکیم جو کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی حکمت و مصلحت کے ماتحت کرتا ہے، وہ کسی مخلوق پر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو تکالیف شرعیہ کا جو مکلف بنایا ہے تو اس سے ان کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ حاشیے کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے، شرعی اوامر احکام مکلفین کے لیے کیا کیا فوائد و عوائد پوشیدہ ہیں اور نواہی و مناہی میں کیا
کیا مضرات و نقصانات مضمر ہیں۔ ان کا ایک شمع ہماری ترتیبات شدہ مفصل و مدلل فقہ کتاب قوانین شریعہ فی فقہ جعفریہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ انسان کے فاعل مختار ہونے کا بیان۔ خدا نے بندوں کو کام کرنے اور نہ کرنے میں فاعل مختار بنایا ہے۔ دین میں نہ تو محض جبر ہے اور نہ محض تفویض اور واگزاری ہے، بلکہ اصل حقیقت ان دونوں کے بین ہے۔ بس یہ کہنا کہ بندے اپنے افعال میں محض مجبور ہیں، سب کچھ خدا کراتا ہے، اس سے خدا کا ظالم ہونا لازم آتا ہے کہ خدا خود بندے سے برے کام کرواتے ہے اور پھر اسے سزا دیتا ہے، اور یہ خدا کے لیے محال ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ خدا کو بندوں کے افعال میں ہرگز کوئی دخل نہیں، یہ بھی کفر ہے۔ توفیق و خذلان کا بیان۔ بلکہ حق یہ کہ خدا کو کار خیر کی توفیق دینے یا اس کے سلب کر لینے والے دخل ضرور حاصل ہے۔ شرعی اصطلاحات میں اس توفیق دینے کو عہدہ اور سلب توفیق کو اضلال کہا جاتا ہے، لیکن خدا کے اس ہدایت و توفیق دینے یا اس کے سلب کرنے سے انسان مجبور نہیں ہو جاتا۔ جیسے ایک آقا اپنے غلام کو کوئی کام کرنے کا حکم دے اور اس کی باجاوری پر انعام دینے کا وعدہ اور نہ کرنے پر سزا کی دھمکی دے، اور وہ کام جس طرح انجام دینا ہے اسے سمجھا بھی دے اور اسی مقدار پر اکتفا کرے، اور غلام وہ کام انجام نہ دے تو عقلاء روزگار اس کی سزا دہی کو قبیح اور غلط نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر وہ آقا اس کام کی انجام دہی کو مختلف تاکیدوں، تہدیدوں، لطف فرمائیوں اور کرم فرمائیوں سے موقد کرے اور مزید برآں اپنا ایک نمائندہ بھی اس پر مقرر کر دے جو اسے مجبور تو نہ کرے مگر یاد دہانی برابر کراتا رہے، ان حالات میں اگر وہ شخص اس کام کو انجام دے تو عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ شخص اس کام کے کرنے پر مجبور نہیں ہو جاتا۔ ہاں البتہ اسے یہ کام انجام دینے میں سہولت ضرور ہو جاتی ہے، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس کام کی انجام دہی میں وہ سہولت نہیں ہوتی۔ اتنی مقدار پر اخبار و آثار ضرور دلالت کرتے ہیں، اور یہی صحیح مفہوم ہے اور بالامر بین الامرین کا۔ قضاء و قدر کا اجمالی بیان۔ تمہارے لیے قضاء و قدر کے شبہات میں غور و غوص کرنا جائز نہیں ہے۔ حاشیہ ہے، ارباب عقل و علم پر مخفی نہیں ہے کہ قضاء و قدر کا مسئلہ ان مشکل عقائد و مسائل میں سے ہے کہ جن کی اصل حقیقت تک رسائی راسخون فی العلم کے سوا باقی لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے عقول ناقصہ پر اعتماد کر کے اس گرہ کو کھولنا چاہا وہ افراد تو تفرید کا شکار ہو کر گمراہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمائے ربانیین نے اس نازک مسئلے میں زیادہ غور و خوض کرنے کی ممانعت کی ہے۔ چنانچہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے قضاء و قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا یہ گہرا سمندر ہے، اس میں داخل نہ ہو۔ کتاب توحید۔ ہاں جو حضرات اس نازک موضوع کی کچھ تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد کی طرف رجوع کریں۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ کیونکہ حکمائے اسلام یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ان میں غور و غوص کرنے کی ہمیں ممانعت فرمائی ہے، اس لیے کہ ان میں ایسے قوی شبہے موجود ہیں جن کے حل کرنے سے اکثر لوگوں کی عقلیں عاجز ہیں، بلکہ بہت سے علماء ان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ہرگز ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان میں غور و فکر کرنے سے سوائے ضلالت و جہالت میں اضافہ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انبیاء پر ایمان رکھنے کا بیان۔ پھر یہ بھی واجب ہے کہ تمام انبیاء مرسلین کی نبوت و رسالت اور ان کی عصمت و طہارت پر ایمان رکھا جائے، اور ان کی نبوت کا انکار کرنا، ان کو گالی دینا اور ان کا تمسخر اڑانا یا کوئی ایسی بات کرنا جس سے ان کی قدر و منزلت میں فرق پڑتا ہو یا ان کی عزت و عظمت کو بٹا لگتا ہو کفر ہے۔ ان میں سے جو ہستیاں مشہور ہیں جیسے جناب آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان اور وہ سب جن کا خدا نے قرآن مجید میں صراحتاً ذکر کیا ہے جیسے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ادریس، الیاس وغیرہ، ان پر اور ان کی کتابوں پر خصوصاً ایمان رکھنا واجب ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ ایسا ہی کہ گویا اس نے سب کا انکار کر دیا ہے۔
قرآن پر ایمان رکھنے کا بیان، اور واجب ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت اور جو کچھ اس میں ہے اس پر اجمالاً اعتقاد رکھا جائے، اور یہ کہ وہ خدا کا نازل کردہ ہے اور پیغمبر اسلام کا معجزہ خالدہ ہے۔ اس کا انکار کرنا، یہ اس کو خفیف سمجھنا کفر ہے۔ اسی طرح وہ کام جو قہراً اس کی سبکی کا باعث ہو، جیسے بلا ضرورت اسے جلانا یا اسے گندگی میں پھینکنا، یہ بھی کفر ہے۔ لیکن وہ کام جو بہرحال سبکی کو مستلزم نہیں، جیسے اس کی طرف پاؤں دراز کرنا، تو یہ ارادے پر منحصر ہے۔ اگر اس سے قصد قرآن کی اہانت ہو تو کفر ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح کعبے کی تعظیم واجب ہے اور اس کو خفیف سمجھنا کفر ہے، جیسے بحالت اختیاری اس میں پیشاب و پیخانہ کرنا الیاذ باللہ، یا کوئی ایسی بات کرنا جو اس کی توہین کا باعث ہو۔ اسی طرح پیغمبر اسلام اور ائمہ علیہ السلام کی کتب احادیث کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ مذکورہ بالا امور میں سے کچھ کا ارتکاب آدمی کو مذہب امامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ ملائکہ پر ایمان کا بیان، اسی طرح ملائکہ کے وجود اور ان سب کے یہ بعض کے جسم لطیف رکھنے، نیز ان کے پر و بال رکھنے اور ان کے آسمانوں پر چڑھنے اور اترنے پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، اور ان میں سے جو مشہور ہیں جیسے جناب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام، ان کا انکار کرنا یا ملائکہ کے جسمانی ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ نیز ان کی تعظیم و تکریم واجب ہے، اور ان کو خفیف و حقیر سمجھنا، ان کو گالی دینا یا کوئی ایسی بات کرنا جو ان کی توہین کا باعث ہو کفر ہے۔ اسی طرح بتوں کی عبادت کرنا اور غیر خدا کا بقصد عبادت سجدہ کرنا کفر ہے۔ حاشیہ، کتاب کا حاشیہ ہے، اور اگر باقصد عبادت نہ ہو بلکہ باقصد تعظیم ہو تو یہ بھی گوگ حرام ہے، مگر کفر نہیں ہے بلکہ موجب فسق ہے۔ ملاحظہ ہو حیات القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ بعض کج فہم لوگ ملائکہ اور والدین یوسف کے سجدوں سے سجدہ تعظیمی کے جواز پر استدلال کیا کرتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ روایت اہل بیت سے واضح ہے کہ ملائکہ نے جناب آدم کو قبلہ سمجھ کر خدا کو سجدہ کیا تھا۔ ملاحظہ ہو احتجاج تبریسی و حیات القلوب وغیرہ، اور بنابر تسلیم ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، تو پھر بھی اس سے امت محمدیہ میں اس کا جواز ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ امت محرومہ میں یہ جواز منسوخ ہو گیا ہے، جیسا کہ علامہ حیری نے اپنی تفسیر لوام التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189 پر صراحت فرمائی ہے۔ باقی تفصیلات معلوم کرنے کے خواہش مند حضرات ہماری کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد باب 34 کی طرف رجوع فرمائیں۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ حلول اور اتحاد کا بطلان، یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کسی چیز میں حلول کرتا ہے، جیسا کہ بعض صوفی اور غالی کہتے ہیں، یا کسی کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے، جیسے کہ بعض صوفیوں کا خیال ہے۔ حاشیہ ہے کتاب کا، جیسا کہ اسی رسالے کے صفحہ نمبر 32 صفحہ نمبر 33 صفحہ نمبر 34 کے حاشیے پر اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ یا یہ اعتقاد رکھنا کہ خدا کی بیوی یا اولاد یا کوئی شریک ہے، جیسے کہ نصارہ کہتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا جسم رکھتا ہے یا اس کا کوئی مکان ہے جیسے عرش وغیرہ، یا اس کی کوئی صورت ہے، یا اس کا کوئی جز یا عضو ہے، یہ سراسر کفر و شرک ہے۔ رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق عقیدہ، نیز یہ بھی جاننا چاہیے کہ خدا کو ان ظاہری آنکھوں سے دنیا اور آخرت میں دیکھنا محال ہے، اور اس سلسلے میں جو بعض متشابہ آیات روایت وارد ہوئی ہیں، ان کی تعویل کی گئی ہے۔ اس موضوع کی جملہ تفصیلات احسن الفوائد فی شرح عقائد میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ حاشیہ تھا، حاشیہ نمبر 2 تھا۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت واقعہ تک انسانی عقل و خرد کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ کتاب کا حاشیہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کی صفات چونکہ عین ذات ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کی صفات عین ذات ہے، اور قبل ازیں واضح کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم کی کند حقیقت تک انسانی عقل و فکر کی رسائی ناممکن ہے، اور اس میں زیادہ غور و فکر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ اس کی صفات کی اصل حقیقت تک بھی رسائی ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں
زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، زیادہ غور و فکر کرنا جائز ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اس سلسلے میں زیادہ غور و فکر کرنا جائز ہے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ تعطیل کا بطلان، خدا کو معطل ماننا اور اس سے تمام صفات کی نفی کرنا باطل ہے، جیسے کہ وجود کو مشترک لفظی ماننے والوں پر یہ بات لازم آتی ہے۔ صفات خداوندی پر ایمان کا بیان، خداوند عالم کے لیے اس طرح صفات ثابت کرنا واجب ہے کہ اس نے اس کی ذات میں کوئی نقص لازم نہ ہے۔ مثلا تم یہ تو کہو کہ وہ عالم ہے، مگر اس کا علم عام مخلوق کے علم جیسا نہیں ہے کہ وہ حادث ہو یا اس کا زائل ہونا ممکن ہو، یا معلوم کی صورت میں عالم کے ذہن میں پیدا ہو، یا کسی آلے کا محتاج ہو، یا کسی علت کا معلول ہو۔ خلاصہ یہ کہ اس کے لیے صفت علم تو ثابت کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم میں جو نقائص پائے جاتے ہیں کہ نفی کر دو، اور اس صفت کی اصل حقیقت معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی طرح یہ تو کہو کہ وہ ہر ممکن بات پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، مگر یہ قدرت ہم میں زائد بر ذات حادث ہے اور آلات و اسباب کی محتاج ہوتی ہے۔ پس ان تمام عوارض کی نفی کر کے کہو کہ وہ بلا صفت زائدہ حادثہ اور بلا آلہ و سبب قادر مطلق ہے، یعنی اس کی بسط ذات پاک ہر شے کو وجود دینے پر قادر ہے۔ اسی طرح یہ بے شک کہو کہ وہ مرید صاحب ارادہ ہے، لیکن ہمارا ارادہ چند امور کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس کام کا تصور جس کا ارادہ ہے، نمبر 2 اس کے فائدے کا تصور، نمبر 3 اس فائدے کے حاصل ہونے اور اس کام پر اس کے مرتکب ہونے کی تصدیق، نمبر 4 پھر یہ ارادہ برابر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ عزم بالجزم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، نمبر 5 جس سے نفس میں اس کام کے کرنے کا ایسا شوق و ذوق پیدا ہو جاتا ہے جو اعضاء و جوارح کو حرکت میں لاتا ہے یہاں تک کہ وہ فعل ہم سے صادر ہوتا ہے، مگر خدا کا ارادہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ کسی چیز اور اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے علم ذاتی قدیم سے اس کے معلوم کرنے، اور جب اس کو عالم وجود میں لانے میں مصلحت ہو تو اس کو وجود دینے کا نام ارادہ ہے۔ پس بنابنی ارادہ ایزدی تو یا تو صرف کسی چیز کو وجود دینے کا نام ہے، جیسے کہ اخبار اہل بیت علیہم السلام میں وارد ہے کہ ارادہ الہی صفات فعل میں سے ہے، یا علم بالاصلاح کا نام ہے جیسے کہ متکلمین کا نظریہ ہے۔ اسی طرح یہ تو کہو کہ وہ سمیع و بصیر ہے، مگر سماعت و بصارت کا کمال ہم میں سے یہ ہے کہ مسموعات جو باتیں کانوں سے سنی جاتی ہیں اور مبصرات جو چیزیں آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں کا علم حاصل ہو۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم کان سے سنتے اور آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب کہ دیکھنے اور سننے کے شرائط موجود ہوں۔ مثلا دیکھنے میں ایک شرط یہ کہ وہ چیز کسی جہد میں ہو، دوسری یہ کہ اس کے لیے خارجی روشنی موجود ہو، تیسری یہ کہ حد بصر سے دور نہ ہو، چوتھی یہ کہ وہ چیز جسم رکھتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس لیے کہ ہم آلات و اسباب کے محتاج ہیں، مگر خدا کے سمیع و بصیر ہونے کا مطلب بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ وہ تمام موسومات اور مبصرات کا ذاتی علم رکھتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کی ذات میں اس چیز کی کوئی صورت پیدا ہو یا وہ کسی آلے کا محتاج ہو اور وہ چیز خارج میں موجود ہو، کیونکہ یہ امور نقص و عیب کی علامت ہیں جس سے اس کی ذات منزہ ہے۔ اس طرح تم یہ تو کہو کہ وہ حی زندہ ہے، مگر ہم میں حیات ایک صفت ذات بر ذات ہے جو حس و حرکت کا تقاضا کرتی ہے، مگر خدا میں یہ صفت اس طرح ثابت ہے کہ اس سے کوئی نقص لازم نہیں آتا، یعنی وہ بالذات زندہ ہے کیونکہ اس سے مختلف افعال و اعمال کا صدور ہوتا ہے اور وہ تمام امور و اشیاء کو جانتا ہے، اور یہ اس کی حیات و زندگی کی ناقابل رد دلیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم میں تو مختلف خارجی آلات و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، مگر وہاں صرف اس کی بسیط ذات ان سب کے قائم مقام ہے کہ بس جو چیز کسی ہستی کی حیات کا کمال ہے یعنی مدرک اور عالم ہونا، وہ اس کے لیے ثابت ہے، اور جو چیز باعث نقص ہے یعنی آلات و کیفیات کا محتاج ہونا، وہ اس سے مبرہ ہے۔ اسی طرح تم یہ تو کہو کہ خدا متکلم ہے، مگر جب ہم کلام کرتے ہیں تو اسباب و آلات زبان، منہ وغیرہ کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے کلام یعنی حرف اور آواز پیدا کر دیتا ہے، یا فرشتہ اور نبی کے نفس میں کلام القاء کر دیتا ہے۔ پس یہ کلام نہ تو خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں وہ کسی آلہ و سبب وغیرہ کا محتاج ہے۔ یہ صفت کلام
حادث ہے نہ قدیم، نیز یہ صفات فعل میں سے ہے نہ کہ صفات ذات سے۔ الغرض اس سلسلے میں جو کچھ خدا کا ذاتی کمال ہے وہ یہ کہ خدا کلام کی ایجاد کرنے پر قادر مطلق ہے یا کلام کے مدلل و مدعا کا علم رکھتا ہے۔ البتہ یہ قدرت اور علم خدا کے صفات فرعونیہ میں سے ہیں اور قدیم ہیں، حادث اور زائد بر ذات نہیں۔ یہی قانون تمام صفات خداوندی میں برابر جاری و ساری ہے کہ نہ تو اس سے اصل صفت کمال کی نفی کرو اور نہ ہی اس کے لیے وہ کیفیت ثابت کرو جو اس کے لیے باعث نقص و عیب ہو۔ نیز یہ بھی معلوم رہے کہ خداوند عالم صادق ہے، اس کے لیے کذب جھوٹ روا نہیں ہے۔ حاشیہ ہے، اس اجمال کی بقدر ضرورت تشریح یہ کہ خداوند عالم کی صفات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہمیشہ اس کے لیے ثابت ہوں گی، نمبر 2 کبھی بھی اس کے لیے ثابت نہ ہوں گی، نمبر 3 کبھی ثابت ہوں گی اور کبھی نہ۔ پہلی قسم کا تعلق چونکہ ذات باری تعالیٰ سے، اس لیے انہیں صفات ذاتیہ، صفات کمالیہ، صفات جمیلیہ، صفات حقیقیہ اور صفات ذات الاضافہ کہا جاتا ہے۔ جیسے علم، قدرت، حیات وغیرہ یہ صفات عین ذات ہیں، یعنی ذات و صفات میں کبھی جدائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرح ذات احدیت کی اصل حقیقت تک ہماری عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے، اسی طرح ان صفات کی کنہ حقیقت تک بھی ہمارے افہام کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے تو دراصل مقصد یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے، اور جب یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے تو غرض یہ ظاہر کرنا ہوتی ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ جہاں تک خدا کے علم و قدرت کی حقیقت کا تعلق ہے تو وہ ہمارے ادراک کی حدوں سے ماورا ہے۔ دوسری قسم کی صفات کو صفات سلبیہ اور صفات جلالیہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے یہ کہ خدا جسم نہیں رکھتا، کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور فعل کبھی نہیں کرتا وغیرہ۔ اور تیسری قسم کو صفات فعلیہ اور صفات اضافیات محسنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق خدا ہے عالم کے فعل کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ وہ خالق، رازق اور محیی و ممیت ہے۔ جب خدا نے یہ کام ہنوز انجام نہیں دیے تھے تو اس وقت بالفعل خالق و رازق وغیرہ نہیں تھا اور اس سے کوئی نقص بھی لازم نہیں آتا۔ یہاں جب یہ کام انجام دیے تو خالق و رزاق کہلایا۔ اس سے زیادہ وضاحت و صراحت کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں۔